الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. وقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنك ميت وإنهم ميتون. صدق الله العظيم. محترم المقام صدر محفل ناظم دارالعلوم سیندوا حضرت مولانا یعقوب صاحب ادام اللہ فیوزہم، صدر کمیٹی دارالعلوم سیندوا جناب حاجی اسماعیل صاحب مدظلہ، موقر اساتذہ کرام، محترم علماء، معزز مہمان، عزیز طلبہ، اللہ بزرگ و برتر کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ انہوں نے ہمیں اپنے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو خیر حضور کے وارثوں کی ایک ایسی مسلسل جماعت عطا فرمائی ہے جن کی زندگیوں سے سبق لیتے ہوئے یہ امت اپنے اگلے سفر پر گامزن رہتی ہے۔ ہر دور میں اس کو بدلتے ہوئے حالات میں راہ ہدایت پر گامزن رکھنے والے لوگ اللہ کی طرف سے منتخب کر کے دے دیے جاتے ہیں اور بعد والے ان سے سبق لیتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی اللہ عز و جل نے خود عنایت فرما دی تھی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو یہ خیر کثیر عطا فرمائی ہے کہ آپ کی امت میں کبھی ڈارک ایج نہیں آئے گا، کبھی اندھکار نہیں آئے گا، ہر دور میں نور نبوت سے مستفاد مشعل ہدایت لے کر حضور کے دین کے متوالے اور دیوانے موجود رہیں گے جو امت کو راہ ہدایت دکھاتے رہیں۔ یہ تسلی خود حضور کو دے دی گئی تھی اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے یہ پیغام صحابہ کرام کے ذریعے سے چل پڑا کہ لوگ جاتے رہیں گے، جو آتے رہیں گے وہ اس امت کی نیا کو کھینے والے ناخدا بنتے رہیں گے۔ صدیق اکبر نے وفات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت خطبہ دیتے ہوئے صاف صاف فرما دیا تھا،
من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ ہمیں جو فلسفہ زندگی دیا گیا ہے وہ یہ کہ شخصیات آتی رہیں گے، اپنے حصے کا کام کریں گے اور اپنی ہدایات کا نور مابعد کے لوگوں کے لیے پروس کر چلی جائیں گی، بعد میں آنے والے اس روشنی میں اپنی راہیں متعین کریں گے۔ کبھی شخصیات جس طرح تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، شخصیات کبھی چھوٹے کام کرنے والی بھی آتی ہیں، کبھی بڑے کام کرنے والی آتی ہیں۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہر زمانے میں ایسے لوگ آتے رہیں گے اس امت میں من یجدد لہم دینہم، جو دین کی دور حالات زمانے کی تبدیلی کے ساتھ دین کی ترجمانی اس دور اس حالات کی زبان میں اس زمانے کے اعتبار سے زمانے سے استفادہ کرتے ہوئے زبان سے استفادہ کرتے ہوئے اس دور کے لوگوں کی ذہنیت کا مطالعہ کر کے دین کی ترجمانی کرتے رہیں گے، ہر دور میں آتے ہیں۔ اور چونکہ یہ امت خاتم النبیین کی امت ہے، اس لیے جو آئے گا وہ اپنا کام پورا کر کے جائے گا۔ یہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہے کہ ہم یہ کہہ دیں کہ کوئی وقت سے پہلے چلا گیا، اپنا کام چھوڑ کر چلا گیا۔ جو آئے گا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے۔ حضور نے جانے سے پہلے فرمایا تھا الا هل بلغت فلیبلغ الشاہد الغائب، میں نے اپنا کام پورا کر دیا، اب جو آج میرے سامنے ہے وہ اپنا کام کریں، وہ میرے پیام کو میرے پیغام کو مجھے دیے گئے اس دین کو جو ابھی تک نہیں آئے ہیں ان تک پہنچانے کا عزم مصمم کریں۔ یہاں جو بھی رہا ہے، جس کو بھی اللہ عز و جل نے اس امت کی ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے، اس کا کام پورا ہوا ہے، اس کے بعد ہی وہ دنیا سے گیا۔ وہ ایسے لوگ تیار کر کے گیا ہے، وہ راہیں متعین کر کے گیا ہے جن پر دیر تک یہ امت چل سکتی ہے اور چلائی جا سکتی ہے۔ صدیق اکبر کے خطوط، مسیلمہ کذاب سے جنگ، اسلام میں کسی بھی طرح کی کتربیونت قبول نہیں۔ اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، اس پیغام کے ساتھ تھے۔ حضرت عمر کی زندگی فتنوں کے لیے دروازہ بند ہے، توڑا تو جا سکتا ہے، کھولا نہیں جا سکتا۔ عمر کسی فتنے سے سمجھوتا کر لے، اس عمر کو حضور نے یہ پڑھایا ہی نہیں۔ جو وہ آیا ہے وہ اپنی ایک شان لے کر آیا ہے اور اپنا ایک مشن لے کر آیا ہے۔ یہی پیغام صدیق اکبر نے دے دیا تھا کہ من کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت۔ اگر آپ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے
اللہ کی معرفت حاصل کر لی ہے تو سن لیجئے وہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، وہ رہے گا، اس کا دین رہے گا، اس کا پیغام رہے گا، اس کی کتاب رہے گی، اس کے نبی کی نبوت رہے گی، یہ ختم ہونے والی چیزیں نہیں ہیں۔ ضرورت ہے جو بڑھ کر اٹھا لے ہاتھ میں مینا اسی کا ہے، ضرورت اس کی ہے کہ قربانیوں کے جذبات کے ساتھ میدان میں اترے اور اس علم علوم نبوت کو اس طرح تھامے کہ جب تک ہم رہیں گے اس علم کو بلند رکھیں گے، اس جذبے کے ساتھ۔ ہمیں اپنے ماضی قریب کے اکابر سے یہی سبق لیتے ہوئے ہمارے کل آنکھیں بند کرنے والے اکابر نظر آتے ہیں۔ مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، زندگیاں وقف ہیں۔ اسفار دیکھیے اس دور کے ان حالات میں جب کچھ بھی میسر نہیں ہے۔ مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا تھا، حضرت زندگی کیسی گزری ہے؟ فرمایا آدھی ریل میں گزری ہے، آدھی جیل میں گزری ہے۔ یہ وہ لوگ جنہوں نے تختے والی سیٹوں پر ہی ٹرینوں میں سفر کر کر کے زندگی گزار دی۔ اسفار ان گلی کوچوں میں جہاں تک کوئی مسلمانوں کی دادرسی کے لیے، غمخواری اور ہمدردی کے لیے کوئی انہیں یہ بتلانے کے لیے نہ پہنچا کہ تم مسلمان ہو، وہاں یہ لوگ پہنچتے تھے۔ اور صرف اکیلے نہیں پہنچے، اپنوں کو یہ پیام دے گئے، اپنوں کو یہ پیام دے گئے کہ یہ امت کو کبھی یتیم نہ چھوڑ دینا، یہ پوری امت ایک ہے، کہیں بھی ہو، کہیں بھی ہو، یہ امت ایک ہے۔ اس کا اگر ایک فرد بھی راہ ہدایت سے ہٹ رہا ہے تو اس کی فکر کرنا ہے، اس کے گھر میں شمع قرآنی روشن کرنا ہے۔ کہیں بھی رہ رہا ہو، پہاڑوں میں ہو، دریاؤں کے کنارے ہو، جنگلوں میں رہتے ہوں، کسی بھی قوم سے کیسی ہی ذہنیت سے ان کا تعلق ہو، یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا کلمہ پڑھتے ہیں، اس لحاظ سے ان کو حضور سے نسبت حاصل ہے۔ ہم کل قیامت کے دن حضور کا سامنا کیسے کریں گے؟ حضور سے نسبت رکھنے والے حضور سے دور ہوتے رہیں، ان تک نور علم نہ پہنچے، ان تک نور قرآن نہ پہنچے، ان کی نسلیں محروم ہوں، اور ہم اپنے بستر پہ سوتے رہیں۔ یہ تڑپ، یہ درد، یہ کڑھن، یہ جنگ، یہ ہمارے ان ماضی کے اکابر میں تھی، اور وہ اپنے منتسبین و متوسلین کو یہ دے گئے۔ ان میں ایک بہت بڑا چمکتا دمکتا گریٹسٹ برائٹ اسٹار، سب سے روشن ستارہ موجودہ دور کا، اس کو ہم غلام محمد وستانوی کے نام سے آج یاد کر رہے ہیں۔ اپنے ان اساتذہ سے سلیقہ بھی سیکھا، طریقہ بھی سیکھا،
سہارنپور کے مشائخ سے صراط مستقیم پر ہمیشہ باقی رہنے کی وصیت ملی، اور حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے وہ درد اور کوڑھن کے ساتھ دیوانگی کے انداز میں ایک ایک گھر جا کر صدا لگانا، جہاں جہاں مسلمان بسے ہوں وہاں پہنچ کر انہیں ان کی نسبت یاد دلانا، ان سے ان کے بچے اس طرح لینا کہ تمہیں ہم ماہانہ پیسے دیتے رہیں گے، بچے ہمیں دے دو۔ ان کی ختنوں کے کیمپ لگانا، ان بچوں کو مسلمان بنانا۔ میرا تو چونکہ بہت بچپن سے مولانا کی کاوشات کو دیکھنا رہا ہے۔ سن 82 سے وہ عقل کوہ پہنچے تھے اور سن 82 سے میں ترکیسر پہنچا تھا۔ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ان کا آنا جانا جاری، اور ہر کاوش سے متعلق مشورہ بھی اور خبر بھی۔ تو ختنوں کے کیمپ لگ رہے ہیں، وہ اولیاء کی خوشامدیں ہو رہی ہیں، آخری دم تک داخل کرنے کے لیے مدرسے میں جو بچوں کے اولیاء آ رہے ہیں۔ ایک جگہ وہ بھی تھی جہاں ان کو محسن سمجھا جاتا تھا، ان سے اس انداز میں مکالمہ ہوتا تھا اور اس انداز کا سلوک ان سے کیا جاتا تھا جیسے انہوں نے بچہ دے کر احسان کیا ہے۔ ایک ادارہ وہ بھی تھا، ایک ادارہ وہ بھی تھا۔ گھوم پھر کر پیسوں کا چندہ تو عام لوگ کرتے آئے ہیں، یہ پرانا مشن ہے حضرت تانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا، لیکن بچوں کا چندہ کرنا، ان کو مانگ مانگ کر لانا، خوشامدیں کر کر کے بچوں کو لانا، اور پھر ان کی ہر قسم رعایت کرنا۔ جتنی سہولت ہے وہ اپنی جگہ، اور پھر اللہ کے حوالے کر کے اس طرح آنسو بہانا اور راز و نیاز کہ اللہ یہ جنگل میں پڑے ہیں، یہ تیرے نبی کے امتی ہیں، ان کے ماں باپ نے انہیں میرے حوالے کیا ہے، تو ہی ان کی کفالت فرما، ان کی حفاظت فرما۔ یہ زمین میں سوتے ہیں، کیڑے مکوڑوں سے ان کی حفاظت کر، ہر مخلوق کے شر سے ان کو بچا لے، اور انہیں دین کا داعی اور شہدائی بنا کر ان کے علاقے کا انہیں امام بنا دے۔ یہ بلبلانا اور رونا اللہ کی پاک بارگاہ میں اور دعائیں کرنا، اور اللہ عز و جل کے یہاں انہیں قبول کرا لینا، اللہ کے یہاں انہیں قبول کرا لینا، مقبول بنا لینا۔ ولایت صرف اپنی حد تک نہیں۔ ان معصوموں کو جو کل بھینسیں چرا رہے تھے، جانوروں کے پیچھے ڈنڈے لیے پھر رہے تھے، گالیاں بک رہے تھے، ان کو درود پاک والا، ان کو قرآن والا، ان کو نماز والا، اور صرف نماز پڑھنے والا نہیں، امت کا امام بنانا ہے۔ یہ جہاں سے آئے ہیں وہاں جب جائیں تو یہ سید المرسلین کے وارث بن کر جاتے ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان میں سلیقہ ہو بات کرنے کا، لباس کا۔ ابھی میں بیٹھا ہوا تھا اسٹیج پر، دیکھ رہا تھا یہ بچوں کو 2 حصوں میں بانٹ رکھا ہے، صف بستہ بیٹھے ہوئے ہیں، تپائیاں درمیان میں لگا رکھی ہیں، اسٹیج سجا رکھا ہے۔ میں اپنے دل میں سوچ رہا تھا یہ بھی تو ادھر ہی سے آیا ہے، یہ وہ اپنے مدرسے سے لائے تھے، اور اس سلیقے کو انہوں نے پورے ہندوستان میں پہنچایا۔ علماء کو وقار بھی، عالمانہ انداز بھی، اور طلبہ میں سلیقہ بھی
جینے کا، رہنے کا، بولنے چالنے کا، مرتب گفتگو کا، اور وہ بھی ترغیبی نہیں ترغیبی انداز میں۔ مولانا کا امتیاز یہ رہا ہے کہ مولانا نے مدارس سے ترغیب کی جگہ ترغیب کو رواج دیا ہے، اس کو پروان چڑھایا ہے۔ یہی ترغیبی انداز تو بڑھتے بڑھتے کل ہند مسابقات تک پہنچ گیا۔ ایک طرف عجیب بات ہے کہ یہ بندہ گاؤں سے بچے لاتا تھا اور ان کے روشن مستقبل کے خواب دیکھتا تھا، ان کی صفائی ستھرائی، ان کے بال بنوانا، انہیں غسل کرنا سکھانا، ان کے ناخن کاٹنا سکھانا، ان کی ختنیں کرانا، ان کو کپڑے پہنانا، یہاں سے شروعات ہے۔ اس دور میں وستانوی صاحب کا ایک جملہ لوگوں میں مشہور تھا کہ اگر میرے مدرسے کا پڑھا ہوا بچہ کہیں کسی گاؤں میں اذان دیتا ہے تو میں سمجھوں گا کہ میرے مدرسے کی روٹیاں قبول ہو گئی۔ لیکن یہ ابتدا تھی، لوگ سمجھے کہ یہ گھٹیا درجے کا مدرسہ قائم کر رہا ہے، لیکن وہ جہاں سے اٹھا کر لا رہے تھے ابتدا اسی انداز میں ہوگی کہ اذان والے پہنچیں، تکبیر والے پہنچیں، ابتدائی نماز والے پہنچیں، غسل اور وضو والے پہنچیں۔ لوگ یہ سمجھے تھے ابتدائی دور میں کہ شاید ان کی منزل مقصود یہی ہے، یہیں تک لے جائیں گے۔ لیکن جب ان کی اولادیں آئیں جن کو یہ نور نبی کا ایک چسکا لگ چکا تھا، ایک روشنی پہنچ چکی تھی، پھر ان کی اولادیں جب آئی ہیں تو پھر آپ دیکھیے جانے سے پہلے مؤرخین بھی پیدا کیے، مفسرین بھی پیدا کیے، محدثین بھی پیدا کیے، مصنفین بھی پیدا کیے، مقررین بھی پیدا کیے۔ اور پھر جدید تعلیم کی دنیا میں یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے، کچھ لوگ مشورہ دیتے ہیں، کچھ لوگ تقریر کر دیتے ہیں، اللہ عز و جل جس کو قبول کرے وہ راہ بنا لیتا ہے۔ میں سن رہا ہوں بہت دن سے مولانا وستانوی قدیم اور جدید تعلیم کی کہ امتزاج کا داعی۔ مولانا وستانوی نے مدارس کی تعلیم میں یقیناً توسیع کی ہے، اور وہ طلبہ جنہیں عصری زبانیں، موجودہ دور کی زبانیں لکھنا اور بولنا نہیں آتی تھیں، اس سے روشناس کرانے کے لیے اسکولوں میں پائے جانے والے علوم سے روشناس کرانے کے لیے ایک قدم بڑھایا اور اسے پورے ملک میں منوایا۔ ایک وہ طبقہ جو ان مدارس کو ماڈرن انداز کے ادارے بنا دینا چاہتا تھا، اپنی قدامت پر باقی رہتے ہوئے اس طبقے کو کا رخ موڑا ہے، ان کے ذریعے سے کالجز قائم کرائے، نگرانی علماء کی رکھی، سرپرستی وارثان علوم نبوت کی رکھی، اور یہ جو ایک صدا لگائی جا رہی تھی کہ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ مدارس میں اصلی تعلیم لاؤ،
آخر یہ کب ہوگا کہ عصری درسگاہوں میں دینی تعلیم پہنچاؤ؟ مولانا نے عملی شکل میں دنیا کے سامنے اس کا خاکہ پیش کر دیا کہ ہم کالج، وہ لوگ جو مدرسوں کو کالج بنانے کی بات کر رہے تھے ان سے ہی کالج قائم کرائے اور ان میں انداز تربیت مشرقی رکھا، ان میں انداز تربیت نبوی رکھا، ان کو سنتوں کے مطابق جینے والا بنایا، دسترخوان پہ کھانے والا بنایا، ہاتھ دھونے، مسواک کرنے، وضو کرنے والا بنایا، ہمدردی اور وفا کی تعلیم دی، پاک دامنی دی۔ جو آج تعلیم کے ساتھ جس کا تصور دشوار ہے، ان کالجز میں پاک دامنی دی، تعلق مع اللہ دیا، اسلام شناسی دی، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشقانہ محبت دی۔ ایسے کالجز قائم کرا کے وہ جو ان کا شوق تھا وہ بھی پورا کیا، اور یہ جو صدا لگ رہی تھی کہ وہ دور کب آئے گا، خود اپنی نگرانی میں اس طرح کے کالجز قائم کر کے امت کے لیے ایک مثال قائم کر دی، ایک مثال قائم کر دی کہ کالج ہوں گے، ان میں عصری مکمل تعلیم بھی ہوگی، لیکن وہ بھی علماء کی نگرانی میں ہوں گے، اور علماء کی نگرانی میں نبوت کی نگرانی میں ہوں گے۔ ان میں جو لوگ ہوں گے ان کے اندر انسانی اقدار ہوں گے، انسانی اسلامی اخلاق ہوں گے، وہ اللہ کی معرفت رکھنے والے ہوں گے۔ اپنے مدارس، عجیب بات یہ ہے کہ جو لوگ بھی دنیا میں جاتے ہیں، کتنے بھی مستحکم اور مضبوط کیوں نہ ہوں، دو چیزوں سے نہیں بچ پاتے۔ ایک دکھاوا اور شہرت کا جذبہ، اور دوسرے کچھ نہ کچھ اپنے بزرگوں کی روش سے سمجھوتا کر ہی لیتے ہیں۔ قربان جائیے، میں مولانا وستانوی کا جو 82 سے لے کر ابھی تک جتنا مطالعہ کیا، نہ لباس میں، نہ زبان میں، نہ بول چال میں، نہ رفتار و گفتار میں، نہ اپنی زندگی میں، اور جو مشن لے کر چل رہے ہیں نہ اس مشن کے اندر ماڈرنٹی کو قبول نہیں کیا۔ اپنے مدارس میں بھی اپنے بزرگوں کے اطوار کو منوا لیا، کالجز کو وہ وطیرہ اور سلیقہ تو دیا جو اپنے اکابر سے لیا تھا، بڑے بڑوں کی صحبت میں رہے، وقت گزارا، ملاقاتیں کی، آنا جانا رہا، لیکن یہ عجیب بات ہے کہ یہ مرد قلندر نے کسی کا اثر قبول نہیں کیا۔ وہی اپنا مشائخ کا طریقہ، وہی اپنی جگہ باقی ہے، وہی ذکر اللہ ہے، وہی تلاوت ہے، وہی سادہ لباس ہے، وہی وضاقتہ ہے۔ مشن اپنی پہچان بنایا، اپنے مشن کی کوڑھن دوسروں کے دلوں میں اتار دی، لیکن دوسروں کی ماڈرنٹی کو قبول نہ خود نے کیا، نہ اپنے طلبہ کو قبول کرنے دیا۔ اپنا جامعہ ہم منوا کے چھوڑیں گے پورے ملک کے اداروں کے درمیان، ماڈرن ادارے ہوں
یا دینی ادارے ہوں، ہم اپنے جامعہ کے مشن کو منوا کے چھوڑیں گے، اپنے طلبہ کو حقیر نہیں سمجھا جانے دیں گے۔ یہ ایک بہت بڑا کمال ہے کسی صاحب انتظام کا کہ وہ 40 سالہ عرصے میں، 40-45 سال کے عرصے میں اپنے ادارے کا لوہا بنوا دے، اور ہر اس نوجوان میں جو اس ادارے سے پڑھ کر نکلا ہے، ادارے کی محبت کے ساتھ ساتھ ادارے کی عظمت ایسی پلا دے۔ جو لوگ باہر سے آئے ہیں اپنے اپنے اداروں سے آتے ہیں، اور جو اپنے ادارے سے آتا ہے وہ اپنے ادارے پر فخر کرتا آتا ہے، اس کی چیزوں کو باکمال سمجھتا آتا ہے، اس کے اثرات طلبہ پر مرتب ہوتے ہیں۔ لیکن یہ کمال ہے کہ جامعہ کا مزاج بچے کو اس طرح پلا دیا جائے کہ جو مدرس باہر سے بھی آئے وہ جامعہ کے رنگ میں رنگ جائے، اور وہی رنگ وہ بھی طلبہ کو دے۔ مجال تو ہے کہ کوئی دوسرا رنگ قبول کر لیا جائے، اور ہم اپنی روش اپنے اکابر ہی کی باقی رکھیں۔ اتنے سارے ماڈرن طلبہ آ گئے، ڈائننگ ہال میں ساتھ میں کھانا کھا رہے ہیں، اتنے سارے کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں، مجال تو ہے کہ ان کا اثر علماء پر یا طلبہ پر آ جاتا۔ ہم اپنا نبوی رنگ رکھتے ہیں۔ الفقر فخری، ہماری قلندرانہ زندگی ہی ہماری شان ہے، نبی کی سنتیں ہماری پہچان ہے، ہم اس پر فخر کرتے ہیں، اسی پر خود بھی باقی رہنا، اور اپنے اسٹاف اپنے طلبہ میں وہ ایسا رچا بسا دینا کہ باطل کبھی لالچ بھی نہ کرے۔ یہ مشن سے محبت۔ عمارتیں اپنی جگہ ہیں۔ ایک صاحب نے ایک موقع پر مولانا سے کہا ہوگا کہ حضرت اتنی مسجدیں بن گئیں، ایک دم برجستہ ڈانٹتے ہوئے فرمایا کبھی گننا مت۔ اور شہرت سے اپنے آپ کو، سیاست اور شہرت سے بچانے میں کمال، نہ کسی تنظیم کا نام، ہمارا مشن ہماری تنظیم، ہمارا اپنا دائرہ طے ہے، ہم تعلیم اور رفاہی ہیں، اسی میدان میں کام کرتے ہیں۔ لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ مولانا نے اپنے آپ کو مشہور بھی کیا۔ اگر آپ غور سے دیکھیں تو اس آدمی نے جتنا اپنے آپ کو چھپا کر رکھا پورے ملک کی نظروں سے، اس مقام پر پہنچ کر اپنے کام کو، اپنے مشن کو، اپنے جامعات کو، اپنے مدارس کو اتنا چھپا لینا اور بچا لینا، یہ خود ایک کرامت سے کم نہیں ہے۔ جہاں وہ لوگ موجود ہوں جو آپ کو مشہور کرنے اور شہرت دلانے پر تلے ہیں، ان کو لگام بھی لگا دینا۔ جہاں جہاں جامعات کام کر رہے ہیں خاموش کام ہوتا رہے، نہ خبروں کی زینت بنے۔ خبروں میں جب بھی آ رہا ہے تو بریفنگ آ رہی ہے اور اچیومنٹ آ رہا ہے، اچیومنٹ آتا ہے۔ ڈاکٹر بن گئے تو ایک مرتبہ خبر آ گئی کہ یہ کھیپ نکل گئی، لیکن خاموشی سے کام کرنا، خاص طور سے دینی تعلیم کا اتنی جانفشانی کا کام اتنی خاموشی سے انجام دیتے رہنا، یہ کمال کرامت ہے۔ کبھی مجال تو ہے مین اسٹریم میڈیا میں، کبھی اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی یا کام اور کاج کو نمایاں کرنے کی کوشش کی گئی،
خاموشی سے جو کام ہوتا ہے وہ بابرکت ہوتا ہے، اس کو نظر بد نہیں لگتی۔ مولانا کو اس کا استحضار ہے قدم قدم پر۔ کبھی شہرت نہیں، اپنا جو اچیومنٹ ہے وہ قوم کے سامنے، وہ بھی اپنی نگرانی اور اپنی بریفنگ سے پیش کر دیا ہے، باقی کچھ نہیں، خاموش کام جاری ہے۔ جتنے جامعات ہیں سب خاموشی سے اپنا کام کر رہے ہیں، جو طلبہ آ رہے ہیں، پروڈکشن مارکیٹ میں آ رہا ہے، امت کے لیے مفید بنتا چلا جا رہا ہے، کوئی شہرت نہیں ہے۔ لوگ ایک مشین کسی بیوہ کو دیتے ہیں تو زمانے میں فوٹوگرافی ہوتی ہے اور شہرت ہوتی ہے، یہاں جتنا کام ہے ان اجری الا علی اللہ، صرف اللہ کے لیے ہو رہا ہے، خاموشی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ کتنی شادیاں ہو گئیں، کتنے سمیلن ہو گئے، کتنے غربا پروری ہو گئی، کتنے سارے رفاہی کام ہو گئے۔ مرنے کے بعد اب لوگ گنتی گن رہے ہیں، لیکن اپنی زندگی میں یہ گنتیاں گنائی نہیں گئیں، خاموش کام جاری ہے۔ اور اس کے ساتھ تعلق مع اللہ، اور تعلق مع اللہ بھی ایسا، ہم اپنے والد کے ساتھ رہے پوری زندگی، 14 سال تو ایسے ساتھ رہے کہ وہی ہمارے ابا، وہی ہماری اماں، اور نہ کسی سے دوستی کرنے دی، نہ کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے دیا، اس طرح وقت گزارا۔ میں نے دیکھا وہ کبھی کسی سے مرعوب نہیں ہوتے تھے اور نہ ہونے دیتے تھے، نہ کسی کی کبھی، لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ مولوی ذوالفقار بہت تعریف کرتے تھے، لیکن مولوی ذوالفقار کے یہاں تعریف میں جو اعتدال تھا، کبھی اس سے تجاوز انہوں نے نہیں کیا۔ لیکن مولوی غلام صاحب کے بارے میں نے دیکھا ایک موقع پر، جب یہاں الفلاح مدرسے میں مسابقہ ہو رہا تھا اولمپی اندور میں، مولانا معین اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسے میں، تب والد صاحب نے مولوی غلام صاحب کے بارے میں ایک جملہ کہا کہ اس نے اپنے تعلق مع اللہ کو اپنی فکروں، اپنے کام اور اپنے مذاق میں چھپا رکھا ہے، ورنہ میں دیکھتا ہوں اس کا قلب جاری ہے۔ یہ ذکر اللہ، تعلق مع اللہ۔ اور بہت بڑی بات، عموماً تلبس کی وجہ سے قدر کم ہوتی ہے۔ طلبہ پر جب بھی نگاہ پڑے، عزت اور عظمت کی پڑے، کبھی کسی بھی طالب علم کو حقارت سے نہ دیکھا گیا ہو۔ یہ شان مولانا کے یہاں ملتی ہے، باوجود اس کے کہ وہ سرمایہ داروں کے جیلوں میں رہے، اور عامتاً سرمایہ داروں کے یہاں مزاج پایا جاتا ہے کہ وہ پیسے کی وجہ سے دینی علوم کے حاملین کو بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھ پاتے، چونکہ وہ مادیت والے ہیں، یہ روحانیت والے ہیں، تو مادیت والا روحانیت والوں کو سمجھے گا کیسے؟ اس لیے قدر کی نگاہ سے نہیں دیکھایا جاتا۔ اگر ایک ڈاکٹر یا ایک مولانا اگر دونوں آ گئے ہوں تو ظاہر ہے کہ مولانا پر وہ عزت کی نگاہ نہیں ہوتی جو ایک ڈاکٹر پر ہوتی ہے یا ایک افسر پر ہوتی ہے۔ مولانا نے یہ سارے ارد گرد میں ان سب کو رکھا، لیکن طلبہ کے باب میں وہ کہتے یہ تھے کہ ہماری پالیسی اسٹوڈنٹس فیوریبل پالیسی ہے۔ حق یہ ہے کہ طلبہ کی جو عزت ان کی نگاہ میں تھی، وہ اللہ سے طلبہ کے لیے مانگتے بھی تھے، طلبہ کو عند اللہ مقبول بھی بنوا لیتے تھے، منوا بھی لیتے تھے، بنوا بھی لیتے تھے، لیکن خود ان کے دل میں ایک ایک طالب علم کی جو عزت تھی، کبھی حقارت سے کسی بچے پر نظر نہ پڑے۔ یہ کمال آخر تک رہنا۔
جبکہ ایک ایک روپیہ مانگ مانگ کر لایا جا رہا ہے، خدمت کی جا رہی ہے، انہیں کھلایا پلایا جا رہا ہے، ان کو بنایا سنوارا جا رہا ہے۔ بنانا سنوارنا بھی کس درجے کا؟ شاید میری اپنی معلومات میں کوئی ادارہ جس زمانے میں پارٹیسپیٹ کیا اور شرکت کی، مسابقۃ القرآن داخلی، مسابقۃ القرآن خارجی، پھر مسابقۃ القرآن پاک ملکی، اور پھر مسابقۃ القرآن عالمی میں حصہ دلایا۔ کب؟ وہ شیر محمد وغیرہ مکرانی جو اب بزرگ ہو گئے اور کیا کیا بن گئے، شیخ الحدیث ہو گئے، آج ان کے شاگرد مارکیٹ میں ہیں۔ جب یہ لوگ پڑھ رہے تھے تب مولانا نے جامعہ کو عالمی مسابقے میں اتارا اور کامیابیاں دلائیں۔ اس وقت میں جب شاہ فہد کا دور ہے اور باقاعدہ یہ مشورہ ہو رہا ہے وہاں شاہی محل میں کہ یہ مسابقۃ القرآن میں کامیابی حاصل کرنے والوں کو سعودی حکومت نے یہاں بلایا ہے، ان کو ہم کیا انعام دے سکتے ہیں، کیا چیز ایسی ہے جو امتیاز بن جائے۔ وہاں ایک عالم نے مشورہ پیش کیا، عاشق قرآن نے، کہ آپ کے پاس اگر کوئی سب سے بڑی نعمت ہے تو وہ کعبۃ اللہ ہے، آپ اگر ان کو سب سے بڑی کوئی نعمت دے سکتے ہیں تو وہ یہ کہ انہیں کعبۃ اللہ میں داخل کر کے وہاں 2 رکعت پڑھنے کی اجازت دے دو۔ جامعہ کے بچے، یہ حوصلہ دیکھیے ایک گاؤں میں بیٹھے ہوئے آدمی کا، جامعہ کے بچے وہاں سعودی حکومت کے مہمان بن کر مسابقۃ القرآن میں شرکت کرتے ہیں اور پھر انہیں کعبۃ اللہ میں اندر نماز پڑھنے کی اجازت بطور انعام کے دی جاتی ہے۔ سعودی حکومت سمجھ رہی ہے کہ یہ ہم انعام دے رہے ہیں، حق یہ ہے کہ یہ انعام اللہ عز و جل کی طرف سے آیا ہے۔ اس دور میں ملکی مدارس کو یہ رجحان دینا، یہ ترغیبی، طلبہ پر زیادتی اور سختی نہیں، تشویقی اور ترغیبی انداز، مسابقات کا دل کھول کے انعام دیا جا رہا ہے، دل کھول کے انعام دیا جا رہا ہے۔ اور اس انعام کے ذریعے سے طلبہ میں ایک شوق پیدا کیا جا رہا ہے، اساتذہ میں شوق پیدا کیا جا رہا ہے، اور اس طرح دیکھیے ایک انقلاب برپا ہوا تجوید قرآنی کا۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھا جائے، مدارس میں خود میں اس کا معمول بہت زیادہ نہیں، تفسیر، حدیث، فقہ، منطق، نحو، صرف، بلاغت، ان سب پر توجہ ہے، لیکن قرآن پاک کو باقاعدہ بچہ تجوید سے پڑھتا ہو اور ہمارے مصلی اس نبوی رنگ میں رنگے ہوں۔ مولانا قاری احمد اللہ صاحب نے دارالعلوم دیوبند میں جا کر پوچھا تھا کہ بتلائیے جبرائیل امین نے حضور کو جو قرآن سنایا وہ قرآن مرتل تھا یا غیر مرتل؟ اساتذہ کا جواب تھا کہ صاحب مرتل تھا۔ کہ حضور نے جو صحابہ کو سنایا وہ قرآن مرتل تھا یا غیر مرتل؟ کہ مرتل تھا۔ تو کہ قرآن منزل جو ہے وہ قرآن مرتل ہے یا غیر مرتل ہے؟ کہ قرآن منزل جو ہے وہ قرآن مرتل ہے۔ تو پھر یہ بتائیے کہ اگر تجوید سے قرآن نہ پڑھا گیا تو آپ قرآن منزل پڑھ رہے ہیں، غیر منزل قرآن پڑھ رہے ہیں؟ قرآن نے جہاں اس طرح علماء کو قائل کیا، وہیں دوسری طرف مولانا کا انداز دیکھیے، مولانا نے پورے ملک کے مدارس میں قرآن پاک کی تعلیم تجوید کے ساتھ ہو اور اس پر خصوصی توجہ دی جائے، اس کے لیے ایک تشویقی سلسلہ شروع کیا، مسابقات کا، بڑے بڑے انعامات کا۔ تصور نہیں تھا اتنے بڑے انعام دینے کا، جو اتنے بڑے انعامات مولانا نے دینا شروع کیے مدارس سے۔ اس زمانے میں
جب سینکڑوں کا انعام بہت بڑا مان لیا جاتا تھا، مولانا اس زمانے میں ہزاروں نہیں لاکھوں تک پہنچ جاتے تھے۔ یہ تشویقی سلسلہ تھا جس نے طلبہ میں ایک شوق پیدا کیا، اور اس طلبہ کے شوق سے مدارس میں ایک شوق جاگا، اور پورے ملک کی انہوں نے ڈاکیومنٹری تیار کروا لی، پورے ملک کے مدارس کی، اور پورے ہندوستان کے مدارس میں قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کا ایک مشن ان کا کامیاب ہوا، پڑھائے جانے کا۔ اور وہ خود اسی مسابقاتی مشن کے تحت اپنے طلبہ کو لے کر ابتدائی دور میں بیت اللہ میں اندر داخل ہو رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ طلبہ میں یہ حوصلہ اور یہ جذبہ پیدا کر دینا کہ تم کسی سے کم نہیں ہو، حرم کا قاری پڑھے اور ہندوستان کا ایک گاؤں میں بیٹھا ہوا بچہ پڑھے، ہم مقابلے میں اتریں گے اور حرم والے سے ٹکر لیں گے، قرآن سب کے لیے آیا ہے۔ یہ حوصلہ پیدا کر دینا، یہ کوئی چھوٹا کام نہیں تھا، یہ ایک انقلاب تو ہوتا ہے تعمیری، ایک انقلاب مدارس میں ذہنی پیدا کر دیا جائے، اتنے بڑے پیمانے پر 20 کروڑ عوام بھی اگر مسلمان ہندوستان میں رہتی ہے تو 20 کروڑ مسلمانوں میں یہ انقلاب پیدا کر دینا، گاؤں گاؤں میں تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جائے، اذانیں درست ہو جائیں، مصلوں کا رنگ بدل جائے، اور قرآن پاک سے یہ شغف پیدا ہو جائے کہ لوگ اپنی مجالس میں قرآن پاک کو سنیں اور سنائیں، قرآن پاک کو یہ مقام قلوب میں مل جائے۔ اس دور افتادہ امت میں جو اب تک قرآن سے بہت بے بہرا رہی ہے، اس میں یہ شغف پیدا ہو جانا، یہ بہت بڑا انقلاب۔ مولانا نے جہاں تعمیری انقلاب پیدا کیے ہیں، مولانا نے فکری انقلاب پیدا کیے، اور فکری انقلاب پیدا کرنے میں خوبی یہ ہے کہ اپنے اکابر کی ڈگر سے سرے منہ انحراف نہیں ہے، ایک بال برابر ہو، نہ سوچ میں نہ فکر میں۔ اتنا سب پیسہ امت پر خرچ ہو رہا ہے، لیکن اپنا انداز قلندرانہ باقی رکھنا، ایک سوچ اور فکر کہ ہم اکیلے ترقی نہ کریں، ہم پورے ملک میں مدارس نہیں بنا سکیں گے، لیکن پورے ملک کے مدارس کو اپنا مشن دے سکیں گے۔ اس کے لیے عجیب انداز ہے، ہر مدرسے کو پیسہ جو آ جائے اسے پیسے دو، آپ اپنے یہاں بیت الخلا بنوا لو، آپ اپنے یہاں مسجد بنوائیے، آپ اپنے یہاں عمارت بنوائیے، آپ اپنے یہاں مہمان خانہ بنوائیے، لیکن تعلیم سدھار دیجیے، معیار بلند کیجیے۔ دوسروں کی یہ فکر، اپنے یہاں کی ضروریات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اس کے باوجود دوسروں کی ضرور وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کروڑوں کے پروجیکٹ اپنے یہاں کے ہیں، لیکن اس کے باوجود دوسرے مدارس، یہ ابھی سنایا نہیں جا رہا تھا کہ ہمارا دارالقرآن قدیم بھی، جدید بھی، دارالحدیث بھی، دارالطلبہ بھی، مسجد بھی، یہ سب رہین منت ہے۔ میں نے ایک مرتبہ مولانا سے عرض کیا، مولانا سب جگہ کام کرتے ہو، ہمارے ایم پی میں کیوں نہیں کرتے؟ یہیں سیندوا میں بیٹھے تھے، فرمانے لگے بیٹا ایم پی والوں کو کام کرنے کا شوق نہیں ہے، صدر سیکریٹری بننے کا شوق رہتا ہے، بس یہ لوگ کام کرنا نہیں چاہتے۔ لیکن مولانا نے یہاں بھی کام کر کے دکھایا۔ مجھے یاد ہے میں جب یہاں تدریس کے لیے پہلی بار آیا تھا،
مولوی یعقوب صاحب نے مجھے کہا کہ مولوی غلام نے تجھے بھیجا ہوگا، میرے پاس کوئی خبر نہیں۔ اب میں ایک دم گھبرا گیا کہ یہ کیا ہوا۔ میں وہاں سے چلا آ رہا ہوں، مولوی یعقوب کو بھی میں نے پہلی بار دیکھا ہے۔ اب یہ ایک دم سیندوا نیا بارڈر یہاں کا، میں ادھر کا ایم پی کا، بالکل ادھر والا بارڈر بھنڈ مرینا گوالیر کا، اور ایک ایم پی کا یہ والا بارڈر سیندوا کا، یہ بالکل دو کنارے ہیں، پوری لمبائی کھنچ جاتی ہے۔ تو میں اس کنارے کا، یہ اس کنارے پر، مولانا کہہ رہے ہیں میرے پاس کوئی خبر نہیں ہے۔ تو یہ تو میں ریفوجی اور شرنارتھی بن گیا، میں کیا کروں۔ دوسرے ہی دن مفتی ابوالکلام صاحب آئے تھے، انہیں جانا تھا وہاں عقل ہوا، وہ نورانی قاعدے کا مدرس لینے جا رہے تھے، ان کے ساتھ مولانا نے مجھے یہاں سے بھیج دیا کہ تو جا وہیں سے لیٹر لے کر آ۔ چلا گیا میں وہاں۔ اس وقت میں کوئی مولوی محمد تھے، اب تو وہ نہ معلوم کتنے سال کے ہو گئے ہوں گے، پتلے سے تھے کوئی، وہ بالا گھاٹ کا دورہ کر کے آئے تھے، اور وہ وہاں بیٹھے اسی مجلس میں مولانا کو رپورٹنگ کر رہے تھے کہ اس علاقے میں ضرورت بہت ہے، امت بہت پیاسی ہے، جہالت بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں بدعات کا غلبہ ہے، ہم اپنے نام سے کام نہیں کر سکیں گے۔ مولانا نے فرمایا وہاں ہم اسکول کے نام پر کام شروع کریں گے۔ اور پھر بالا گھاٹ میں جامعہ قائم ہوا، پھر بات آگے بڑھی تو سڈنی میں قائم کیا، پھر اور آگے بڑھے تو اب تو ساگر میں بہت بڑا پروجیکٹ قائم ہو گیا۔ ادھر دارالعلوم سیندوا کو 40 سال سرپرستی کی، دارالعلوم کو دارالعلوم بنا کے چھوڑا، پورا دارالعلوم بنا کے چھوڑا۔ جب دنیا سے، اس جہان سے گئے ہیں تو علماء کا پروڈکشن شروع ہو چکا۔ اس کے بعد مولانا کو جب دیا گیا تھا، کبھی عربی سوم سے اوپر سیندوا نہیں جا سکا، لوگ اس کے بارے میں کہتے تھے یہ اوپر چڑھتا ہے اور نیچے گر جاتا ہے۔ کئی بار ہم اسے دیکھ چکے ہیں کہ یہ چڑھتا ہے اور گر جاتا ہے، لیکن اللہ عز و جل غریق رحمت کرے اس مرد قلندر کو، اس نے اس اٹھنے گرنے والے بچے کو جب گود میں لیا ہے تو پورا حتی اذا بلغ اشدہ پہنچا کے چھوڑا ہے۔ 40 سال کا بڈھا کر کے چھوڑا، اور اس 40 سال کے بوڑھے کو 39 سال کا تجربے کار محتمم دے کے چھوڑا۔ 40 سال مولانا نے نگرانی فرمائی اور 39 سال کا نگر محتمم ہے۔ ایک ہی آدمی کو 39 سال اس ایم پی میں ناقدری کے اس ماحول اور اس ماحول میں اپنی پوری جوانی نہیں، پوری زندگی قربان کرنے کا جذبہ دے دینا، وطن ہی بدل جائے۔ یہ مولانا کا اپنا انداز رہا۔ ایم پی کے نام سے ان کی باچھیں کھل جاتی تھی، اور اس علاقے کی دینی زبوحالی، دنیاوی بھی دینی کیا، زبوحالی کی وجہ سے مولانا نے ہمیشہ اس علاقے پر ترس کھایا ہے۔ مولوی رضوان ہردہ مجھے سنا رہے تھے کہ ہم داخلے کے لیے پہنچے کب؟ شوال کی 27 تاریخ کو، کہ وہاں تو ہارٹ اٹھ چکی تھی، وہاں کون داخلہ کر رہا تھا 27 تاریخ کو؟ کل لوگوں نے کہا کہ دیکھو اب داخلے کے کوئی چانس تو ہے نہیں، لیکن ایک مرتبہ مولانا غلام صاحب سے ملاقات کر لو۔ اب ڈھونڈا کہ بڑے حضرت کہاں ملیں گے، معلوم ہوا کہ سفر میں جانے کی بالکل تیاری ہے۔ جلدی جلدی دوڑے بھاگے پہنچے، جا کر ان کے والد امام تھے ہردہ کی مسجد کے، مہاراشٹر کے رہنے والے تھے، وہاں حضرت سے ملاقات کی۔ کہاں سے آئے ہو؟ کہ حضرت ایم پی سے آئے۔ حضرت نے تھوڑی دیر کا توقف فرمایا، پھر فرمایا کہ بھائی یہ اس علاقے سے آئے ہیں جو دینی اعتبار سے بہت زیادہ پسماندہ ہے، ان کا داخلہ کرنا۔ آج جو علماء کی اتنی بڑی کھیپ ہمیں نظر آتی ہے،
اتنی بڑی کھیپ آج ایم پی میں نظر آتی ہے۔ 82 میں جب ہم گجرات نکلا کرتے تھے وہ دور بھی دیکھا ہے۔ آج گلی گلی میں علماء، حفاظ، قراء، اور اب تو سب سے زیادہ مفتی نظر آنے لگے، جدھر دیکھو ادھر مفتی نظر آ رہے۔ یہ جو اتنی بڑی تعداد نظر آ رہی، اس میں مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دعائیں، درد، فکر، غم اور مدارس کو قائم کرنے کا مزاج، کوشش اور کاوش، اور مولانا کی سرپرستیوں اور فکروں کو اگر ہم مقام دیں تو بلا کسی مبالغے کے کہا جا سکتا ہے کہ 60% حصہ ان دو شخصیات کی طرف چلا جاتا ہے۔ جتنا بڑا کام ہوا ہے یہ تو ایک صوبے کا ہے، اللہ عز و جل نے جتنا کام لیا، جب جس کا کام پورا ہو جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے۔ سیاسی دنیا سے دور اپنے آپ کو بچا بچا کر خاموشی کے ساتھ، نہ کبھی سرمایے کی نمائش ہے نہ ذات کی نمائش ہے، صرف مشن ہے سامنے، اور وہ بھی ہے ایک تعلیم۔ کوئی بھی شہرت والا قریب ہی آئے گا اور سن کر واپس چلا جائے گا۔ یہ ایک مزاج، کسی سے یہ نہیں کہنا کہ پیسہ دے جاؤ، بلکہ یہ کہنا ہے کہ اپنے علاقے میں ایسا قائم کرو۔ اب اگر وہ تڑپ رکھتا ہوگا تو اس کے ذریعے سے کچھ وجود میں آ جائے گا، اور اگر تڑپ نہیں رکھتا ہوگا تو چپ چاپ سے راستے سے گزر جائے گا، ہمیں استعمال نہیں کرے گا۔ اس انداز کے ساتھ جی لینا، نہ کوئی حکومتی مراعات، نہ مرتے دم تک کسی سازش کا شکار ہو پانا، اس دور دجل میں اپنے آپ کو ہر قسمی قید سے بچا کر صرف قرآن پاک کا علم بردار بنا کر رکھنا، یہ بزرگوں کی دعاؤں، اخلاص، للہیت، اللہ کی طرف سے قبولیت، اور ماں باپ کی طرف سے اللہ کے دین کے لیے وقف کر دینے کی سچی نیت۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت ان کے والد نے کی، وہ دعائیں لیں، اور پھر مولانا کا ایک مزاج بہت عجیب، اسی پر میں اپنی بات مکمل کر دوں۔ مولانا کو اپنے اساتذہ کے ساتھ جو عقیدت تھی، انہوں نے کبھی بھی اپنے اساتذہ کے سامنے اپنے آپ کو کبھی نہ درشایا نہ خود سمجھا کچھ۔ وہ جو زمانے میں عقل قوا کے محترم بن چکے تھے، وہ چلا رہے تھے، والد صاحب کی خدمت میں آتے تھے، مذاق بھی ہوتا تھا، لیکن میں دیکھتا تھا رات میں جب سونے لگتے تھے تو والد صاحب کئی مرتبہ کہہ رہے ہیں، بیٹے تو سو جا، تجھے سونا کہاں ملتا ہے، لیکن ولی غلام مچھردانی میں اندر جا کر پیر دبا رہے۔ یہاں پیتم پور میں مسابقہ تھا، اس وقت میں ایک مجلس عصرباد کی رکھی گئی جس میں مدارس کے ذمہ داروں کو اور علماء کو جمع کیا گیا تھا۔ مسجد میں ہی ہو رہی تھی وہ مجلس، ایک تخت بچھا ہوا تھا، اس کے اوپر کرسی رکھی تھی، پہلا بیان والد صاحب کا ہوا، مولانا تشریف لائے اور تخت پر مولانا بیٹھ گئے، کرسی پر والد صاحب بیٹھے ہوئے بیان کر رہے تھے۔ جب بیان مکمل ہو گیا تو والد صاحب کرسی سے اترے اور تخت پر بیٹھے نہیں، والد صاحب اپنی ضرورت کے لیے چلے گئے، لیکن مولانا اس کرسی پر نہیں بیٹھے، مولانا نے بیان تخت پر بیٹھ کر ہی کیا۔
یہ اپنے اساتذہ کے ساتھ سامنے اپنے آپ کو مٹا دینا اور غائب درجے کی محبت اپنے اساتذہ سے عقیدت کے ساتھ، ہمیشہ اساتذہ کا ذکر خیر. ورنہ طلبہ میں ایک مزاج ہوتا ہے، کچھ نہ کچھ کمزوری ہے. والد صاحب نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ طالب علم کتاب سمجھے نہ سمجھے مدرس کو ضرور سمجھتا ہے. ہر طالب علم کچھ نہ کچھ سناتا ہی ہے، لیکن مولانا کے یہاں جو ذکر خیر اپنے اساتذہ کا، ہر زمانے میں اتنی محبت اور مشورے کی اتنی اہمیت. دل عقیدت سے جھک جاتا ہے، کبھی رونا آ جاتا ہے. شخصیات کا جو لوگ مطالعہ کرتے رہتے ہیں ان کے لیے بڑے اسباق مل جاتے ہیں ان کی زندگیوں میں. مولانا تشریف لائے، میں رات میں وہاں موجود تھا. والد صاحب کو مولانا نے سنایا مہاراشٹر گورنمنٹ ایک قانون لائی تھی کہ جو ریلیجیس ٹرسٹ ہیں ان کو اوقاف میں شامل کر دیا جائے. اس وقت میں ایک آفر آیا مولانا کو کہ آپ کو وقف بورڈ کا چیئرمین بنایا جائے. مولانا کے قریب رہنے والے سیاسی لوگوں نے یہ بات مولانا کو پلا دی، سمجھا دی کہ اس سے آپ کے مشن کو فائدہ ہوگا، وہ سب مدارس کے تحفظ ہو سکے گا، آپ اپنے مشن کو بڑھا سکیں گے، اوقاف کی جائیدادوں سے ان کو فائدہ پہنچایا جا سکے گا، مزید ادارے قائم کیے جا سکیں گے. جو کچھ بھی تھا مولانا کا ایک ذہن بنا ہوا تھا. مولانا تشریف لائے والد صاحب کی خدمت میں، وہاں دیر تک باتیں ہوتی رہی. والد صاحب کا اپنا بات کرنے کا انداز، مولانا کا اپنا مزاحیہ انداز. بہت دیر تک میں یہ استاد و شاگرد کے انداز دیکھتا رہا اور مجھے یہی دیکھنا تھا کہ آخر میں کیا ہوتا ہے. مولانا کو چھوڑنے کے لیے والد صاحب دروازے تک آئے. عموماً ہوتا یہ تھا کہ والد صاحب کسی کو بھی ودا کرنے کے لیے آتے تھے تو صرف جہاں چپلیں رکھی جاتی تھیں وہاں اپنے کمرے کے دروازے تک آتے تھے. صرف مولانا غلام صاحب کے لیے یا مولانا عبداللہ صاحب کے لیے، ان دو کے لیے وہ زینے تک آتے تھے. اور پھر اس وقت بڑے پیارے انداز میں کہتے تھے غلام بیٹے دعا کریو. وہ ایک خاص وقت ہوتا تھا. دروازے پر جب پہنچ گئے تب والد صاحب نے مولی غلام سے کہا کہ مولی غلام ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھنا کہ اگر کمپٹیشن میں یہ کسی اور کو اتار دے تو پھر تم شریک مت ہونا، تمہارا اپنا ایک مقام ہے جو اللہ نے تمہیں بخشا ہے. بس یہ آخری جملہ تھا. مولانا نے شرکت نہیں فرمائی. اپنے بڑوں سے اس طرح مشاورت ہر بات کی اور پھر اس مشاورت پر جو مل گیا اس پر اتنی مضبوطی سے عمل. اتنے بڑے بن جانے کے بعد اپنے اساتذہ سے یہ عقیدت اور ان کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کی اتنی قدر، یہ وہ راز ہیں جو ان بڑوں کو بڑا بنا گئے. میں نے عرض کیا تھا کہ انہوں نے اپنے بڑوں سے جو کچھ لیا تھا وہ جو ہمارے سامنے پیش کیا، ایک سبق عدم مرعوبیت کا، کسی سے مرعوب نہ ہونا، ایک سبق اپنے اکابر کی روش پر جینا اور اسی پر مر جانا. ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیا ہے، بیعت کی ہے، ہم رسول اللہ والے ہیں، وہی رہیں گے. ہمارے یہاں شرک گوارا نہیں ہے، نہ تہذیبی شرک گوارا ہے، نہ زبانی شرک گوارا ہے، نہ اپنے مشن میں شرک گوارا ہے.
ہم موحد ہیں، موحد رہیں گے، دوسروں کو اپنے مشن سے متاثر کرنے کا درد بھی ہو اور کڑھن اور فکر اتنی ہو کہ کوئی کتنا ہی بڑا آ جائے وہ ہم سے ہمارے مشن کے باب میں درد اور فکر لے کر جائے، ہمیں متاثر کر کے نہ جائے۔ یہ ایک سبق ہے اساتذہ کے ساتھ ایسی عقیدت، محبت اور عظمت، اور اپنے انہی بڑوں کو اپنے لیے مفید تر سمجھ کر۔ مولانا قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے ایک مرتبہ ترکیسر، انہوں نے ایک جملہ عجیب فرمایا تھا۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ دیکھو، جب تم دسترخوان پہ بیٹھو تو یہ سمجھو کہ آج میں بادشاہ بھی ہوتا تو مجھے یہی رزق ملنے والا تھا، اور جن اساتذہ کے سامنے تم زانوئے تلمس طے کر رہے ہو